آج کے خطبے کا عنوان اسلام میں نماز کی اہمیت اتنی کیوں ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں سلامتی اور رحمتیں ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ کے ہاں سب سے بڑا عمل توحید عبادت ہے، اور توحید کے بعد افضل ترین نیکی اسلام کا دوسرا رکن ہے، جو کہ سراپائے عظمت اور ذکر الہی اور خشوع و خضوع ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکن کو ایمان سے موسوم کیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہی اسلام کا ستون ہے۔ قرآن مجید میں متقین کی ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلی صفت بھی یہی بیان ہوئی۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کی امت کو آخری وصیت بھی اسی کے بارے میں تھی کہ نماز اور اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ رواہ احمد۔ جو نماز قائم کرے گا وہی دیندار ہے، اور جو نمازیں ضائع کر دے وہ دیگر اعمال سے زیادہ ہی لاپرواہی برتے گا۔ نماز مشرک قائم کرے تو اس کے لیے بھی باعث پناہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو جہاں بھی مشرکین کو پاؤ ان سے قتال کرو، انہیں پکڑو، اپنے حصار میں لو اور ان کے لیے کمین گاہوں میں رصد لگا کر بیٹھو۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہی نماز جان و مال کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ فرمان رسالت ہے، مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اور نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی شروع نہ کر دیں۔ چنانچہ لوگ یہ کام کرنے لگ جائیں تو ان کے مال و جان میری طرف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ صرف اسلامی حق یعنی زکوٰۃ و فطرانہ کے مطابق لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ رواہ البخاری۔ نماز قائم کرنے سے اخوت و بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ توبہ کے بعد نمازیں پڑھنے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ نماز کی قدر و منزلت اور انفرادیت کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسل پر بھی اسے فرض کیا۔ چنانچہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر نماز قائم کرنے کی وحی کی اور فرمایا، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں، نمازیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ وہ شرک نہ کریں، بیت اللہ کو طواف، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نمازی ہونے کی دعا بھی کی۔ انہوں نے فرمایا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو بیابان وادی میں تیرے باعزت گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہ فرمایا، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، وہ اپنے رب کے ہاں برگزیدہ بندے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کی اور توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کو فرض کیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو ایمان کی دعوت کے بعد نماز کی دعوت کا حکم دیا اور فرمایا، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی، اپنی قوم کے لیے شہر میں قبلہ رخ گھر بناؤ اور اس میں نمازیں قائم کرو۔ زکریا علیہ السلام نماز کی پابندی کرتے تھے، اسی لیے جب فرشتوں نے انہیں بلایا تو وہ محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔
داؤد علیہ السلام کا محبوب ترین مشغلہ نماز ہی تھا، اسی لیے 1/3 رات کا وہ قیام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قوم شعیب نے توحید اور نمازوں کی دعوت سنی تو انہوں نے کہا، شعیب کیا تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم آباء و اجداد کی عبادت ترک کر دیں اور ہم اپنے مال و دولت میں جو چاہیں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں ہی یہ وصیت فرمائی تھی، فرمایا اللہ نے مجھے مرتے دم تک نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے بھی نماز کی ادائیگی کا وعدہ لیا گیا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ان میں سے 12 نمائندے بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا اگر تم نماز زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ بھی دو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہارے گناہ مٹا کر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سابقہ امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ مخلص ہو کر عبادت صرف اللہ کی کریں، نمازیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط ترین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اور فرمایا دن کے دنوں، کناروں اور رات کے حصے میں نماز کو قائم کریں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کا خیال کرتے ہوئے اس سے پہلے نہیں سوتے تھے، اور نماز فجر کا خیال کرتے ہوئے عشاء کے بعد باتیں کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے پہلے نماز ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً مومن کامیاب ہو جائیں گے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور جب مومنین کی صفات ختم ہوئیں تب بھی نماز ہی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وہ لوگ جو ہمیشہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں جس سے نماز کی شان واضح ہو جاتی ہے۔ نماز کی خصوصیت یہ بھی ہے، آسمانوں پر بلا واسطہ کلام الہی کے بعد اس کی فرضیت ہوئی۔ تعداد میں 5 ہیں لیکن اجر میں 50 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیتے ہوئے اسے فرض قرار دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے لیے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نماز امن ہو یا خوف، سفر ہو یا قیام، بیماری ہو یا تندرستگی، سوائے حائضہ اور نفاس والی خواتین کے علاوہ ہر شخص پر فرض ہے۔ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے گا اور 10 سال کی عمر میں سزا دی جائے گی۔ نماز کی قبولیت بدن، لباس اور جگہ کی طہارت کے ساتھ مشروط ہے۔ نماز کے دوران نقل و حرکت، کھانا پینا اور بات چیت منع ہے۔ یہ پابندی کسی اور عبادت میں نہیں، کیونکہ نمازی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کی طرف ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ نماز اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا وقت پر پڑھی گئی نماز۔ اس کے بعد پوچھا کہ کون سا عمل، تو آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رواہ البخاری۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے وقت پر پابندی کے ساتھ ادائیگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک دونوں لازم و ملزوم اور بار بار آنے والے عمل ہیں۔ ان کے بارے میں فرامین الہی کی پاسداری صدیقین لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی جنت میں داخلے اور اللہ کے دیدار کا باعث ہے۔ فرمان نبوی ہے، تم یقیناً اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم بغیر بھیڑ بھاڑ کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کی تیاری کے لیے اگر تم فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھا کرو۔ متفق علیہ۔ اس کے بارے میں ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنت کی اعلیٰ ترین نعمت دیدار الہی ہے، اور دنیا میں افضل ترین عبادت میں فجر اور عصر کی نمازیں شامل ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کی پابندی سے امید ہے کہ جنت میں داخلہ اور زیارت الہی نصیب ہو جائے گی۔ نماز کی ادائیگی سے قبل ہی اس کا اجر بہت بڑا ہے۔
چنانچہ وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو نہر سے تشبیہ دی، فرمایا ذرا بتلاؤ اگر کسی کے دروازے کے آگے نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ 5 بار غسل کرے، کیا خیال ہے کوئی میل اس کے اوپر باقی رہے گی؟ سب نے کہا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں بھی اسی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ مٹاتا ہے۔ رواہ بخاری۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر بار آنے جانے کے بدلے میں جنت کی مہمانی تیار کرتا ہے۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک قدم کے بدلے میں نیکی اور دوسرے کے بدلے میں گناہ مٹایا جاتا ہے، اور جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما، اور بے وضو ہونے تک وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے اس کے لیے نماز کی حالت لکھی جاتی ہے۔ نماز گناہوں کی بخشش کے لیے تیز ترین راستہ ہے، چنانچہ فرمان رسالت ہے اگر کوئی شخص فرض نماز کے وقت اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کرے تو کبیرہ گناہوں کی عدم موجودگی میں سب صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ رواہ المسلم۔ نماز کے دوران بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ جو متقی شخص نمازوں کے ذریعے مسجد کو آباد رکھے وہ مومنین میں سے ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے مساجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ نماز کشادگی رزق کا باعث ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے اپنے اہل خانہ کو پابندی کے ساتھ نمازوں کا حکم دیں، ہم آپ سے ان کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، انجام کار متقی لوگوں کا ہی ہوگا۔ نماز شر سے نجات اور باعث خیر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیاوی مشکلات سے نجات اور کامیابی کے لیے نماز کی بھی ایک عجیب تاثیر ہے، خاص طور پر جس وقت نماز کو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے مکمل حق دیا جائے۔ دنیاوی یا اخروی کسی بھی قسم کی مشکلات کے لیے نماز بے مثال ہتھیار ہے۔ مجموعی طور پر صحت قلب و بدن کے لیے نماز انتہائی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اگر 2 آدمی کسی وبا میں مبتلا ہو جائیں تو نمازی پر اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید اور نماز رفع تکالیف کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ فرمان رسالت ہے جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے تو آسمان خوف الہی سے لرز اٹھتے ہیں، اور جب آسمانی مخلوقات اسے سنتی ہے تو سب اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں نماز ہی کی وجہ سے نجات دی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے مچھلی کے پیٹ میں وہ قیامت تک رہتا اگر وہ تسبیح نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اپنی توبہ کے لیے استغفار کے ساتھ نماز کا ہی راستہ نظر آیا، چنانچہ فوراً اللہ سے استغفار کیا اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت مریم علیہ السلام کو بغیر خامد اولاد دے کر آزمانا چاہا تو انہیں نماز ہی کا حکم دیا تاکہ معاملہ آسان ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا مریم اپنے رب کے لیے قیام، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز پڑھتے۔ نماز مشکلات میں گھرے افراد کے لیے جائے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حالت میں نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں نماز استخارہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
جب سورج و چاند کے مدار میں کچھ تبدیلی رونما ہو تو نماز کسوف ادا کرتے ہیں، خوشی ہو تو سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں بھی معاف ہو چکی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو پھر میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رواہ البخاری۔ قیامت کے دن سب سے آگے نماز ہی ہوگی، سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن مومنین سجدہ کرتے ہوئے منافقین سے الگ تھلگ نظر آئیں گے، چنانچہ جب مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو سجدے میں گر جائیں گے، اور جب منافقین کو بلایا جائے گا تو چاہت کے باوجود سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور انہیں سجدے کے لیے کہا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم چلا بھی گیا تو سجدے کی جگہوں پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہے تو کثرت سے نفل نمازیں پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر آپ کو چاہیے تو کثرت سے نفل نمازیں پڑھیے۔ کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، اپنے بارے میں کثرت سے نوافل کے ساتھ میری مدد کرو۔ رواہ المسلم۔ نماز اتنا بڑا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و کفر کے لیے علامت قرار دے دیا اور فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہی ہے۔ رواہ مسلم۔ تارک نماز کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا سنائی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کر کے شہوات کے پیچھے لگ گئے، وہ ان قریب جہنم کی وادی میں جائیں گے۔ اور کفار کو جب کہا جائے گا کہ تمہیں کس نے جہنم میں ڈال دیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حق نہیں۔ اے مسلمانوں، مومن وہی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہوئے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دیتا ہے۔ یہی انبیاء کرام کا طریقہ تھا۔ نماز کامیابی کی کنجی اور تکالیف سے نجات کی باعث ہے۔ نماز ہی میں خوشحالی، کامیابی، سکون، مالی برکت، فراخی رزق، گھروں کا سکون اور نیک اولاد، الغرض ہر طرح کی کامیابی راز پوشیدہ ہے۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک نمازیں پڑھو اور فجر کے وقت قرآن پڑھو، کیونکہ فجر کے وقت تلاوت قرآن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض کیا ہے اور فرمایا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے گھر جلانے کا ارادہ فرمایا تھا اور کہا، منافقوں پر بھاری ترین نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں ان کی قدر کا علم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل بھی چل کر آئیں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ نماز جماعت کروانے کا حکم دے کر ایک آدمی کو امام بناؤں، پھر اپنے چند ساتھی لے کر نماز میں جو لوگ شامل نہیں ہیں ان کے گھروں پر جاؤں اور ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کو رہنمائی کی عدم دستیابی کے باوجود جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسے کہا کہ کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں نبینا ہوں لیکن اذان سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر جماعت میں حاضر ہو۔ رواہ مسلم۔ سستی اور کاہلی مت کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نماز چہرے کا نور، ایمان کی علامت، شرح صدر اور بلند مقام کا باعث ہے۔ تم اللہ کو یاد رکھو، جو صاحب عظمت و جلالت ہے وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ جانتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔